ہمالیہ قسط نمبر 65۔ ہمالیہ کے پہاڑوں سے بینکاک کے بازاروں تک پھیلی دشمنی کی خوفناک داستان۔ بادشاہ خان نے شیران کا نام سننے کے بعد کھانا پینا اور سونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ مارلینوں کا نام ہی اس کے لیے کم تشویش کا باعث تھا کہ اب ایک اور خطرناک دشمن کا اضافہ ہو گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر بات یہ تھی کہ دونوں کا گٹھ جوڑ بھی تھا۔ یہ گٹھ جوڑ بادشاہ خان کے لیے شدید ذہنی انتشار کا سبب تھا، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ دونوں کس طرح ملے۔ اس لیے اس نے اپنے دانش میں بہت کچھ بندوبست کر دیا تھا۔ شیران کی فطرت کے پیش نظر وہ خود اس سے مطمئن نہیں تھا، چنانچہ اس نے مزید جال پھیلانے کا پروگرام بنایا تھا۔ فریٹی اور پال اس کے اپنے کارکن تھے، اور اس نے ان کے ذریعے شیران کو پھانسنے کی ایک اور کوشش کی تھی۔ پال نے اسے ٹیلی فون پر اطلاع دی تھی کہ شیران کس حد تک جال میں آتا جا رہا ہے، اور بادشاہ خان ان دونوں کی طرف سے بڑا پر امید تھا۔ خاص طور سے فریٹی بہت ذہین عورت تھی، اور بادشاہ خان اس کی کارکردگی سے خاصا مطمئن تھا۔ لیکن وہ اپنے اس ذہنی ہیجان کا کیا کرتا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ شیران کی موت کا خواہاں تھا، اور اس کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح شیران اس کے شکنجے میں پھنس جائے۔ شیران کی زندگی بادشاہ خان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی، اور پھر وہ جس طرح پہاڑوں سے نکل آیا تھا اور زندہ بچ کر یہاں تک پہنچ گیا تھا، اس بات سے بادشاہ خان کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خدشات پیدا کر دیے تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شیران اس کے توقع سے آگے کی چیز ہے۔ وہ نعمان خان اور اس کے بھائیوں کی طرف سے بھی شدید فکر مند تھا۔ اگر شیران زندہ رہا تو پھر کوئی وقت ایسا ضرور آئے گا جب دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد جو نتائج نکل سکتے تھے وہ اس کے علم میں تھے۔ اس شیطان سب سے کوئی بات بعید نہیں تھی۔ بادشاہ خان جب بھی سوچتا اس کے ذہن میں شدید پریشانیاں در آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ صوفے پر نیم دراز گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے ایک ملازم نے پال کے آنے کی اطلاع دی۔ بادشاہ خان شاید اس وقت کسی سے ملنا پسند نہ کرتا، لیکن وہ پال کا نام سن کر چونک پڑا۔ بھیجو اسے، جلدی بھیجو میرے پاس، بادشاہ خان نے کہا۔ پال کی ذات سے بہت سی امیدیں وابستہ تھی، لیکن جب پال کمرے میں داخل ہوا تو بادشاہ خان کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور پال کوئی بری خبر لایا ہے، اس نے سوچا، اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے پال، اس طرح اچانک آ گئے؟ ٹیلی فون کیوں نہیں کیا تم نے؟ بادشاہ میں بہت بری خبر لایا ہوں، بہت ہی بری، یوں سمجھے بادشاہ خان کے ہم مشن میں ناکام ہو گئے۔ یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے میرے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے آدمی اس شخص کے مقابلے میں ناکارہ ہے۔ بہرصورت تم کیا سنانا چاہتے ہو مجھے سناؤ۔ یہ بھی بتاؤ کہ شیران کو میرے بارے میں کس حد تک معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ نہیں بادشاہ خان، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فریٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا؟ بادشاہ خان چونک کر بولا۔ ہاں بادشاہ خان، شیران نے اسے ہلاک کر دیا۔ اوہ، کس طرح؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ بادشاہ خان دھاڑا، اور پال کی گردن جھک گئی۔ بادشاہ خان، فریٹی قصوروار تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس نے شیران کو بے ہوش کر کے اپنی خوابگاہ تک پہنچایا، اور پھر شاید اس کا قرب بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ اسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ میری اس سے کچھ تلخ کلامی بھی ہو گئی اس حصے میں، کیونکہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ میں فریٹی کو چاہتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ بہر طور میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل فریٹی کے پاس پہنچا تو میں نے کمرے میں مارشل آرٹس کے ماہر ڈینس اور فریٹی کی لاشیں دیکھی۔ دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈینس بھی مارا گیا؟ بادشاہ خان متحیرانہ لہجے میں بولا۔ ہاں بادشاہ خان، حالانکہ اس شخص کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ 20-25 افراد پر بھاری ہے، لیکن ڈینس کے پستول سے اسے ہلاک کیا گیا، اور فریٹی بھی اسی پستول کا شکار ہوئی ہے۔ پستول کمرے میں پڑا ہوا ملا، اور شیران غائب ہے۔ گیٹ آؤٹ! بادشاہ خان ہڑک پھاڑ کر دھاڑا، اور پال چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں کہتا ہوں نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ بادشاہ خان پھر دھاڑا، اور پال سہمے ہوئے انداز میں باہر نکل آیا۔ بادشاہ خان اپنے بال مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ اس کی کیفیت بہت خراب تھی۔ یہ اطلاع اس کے ذہن پر تازیانہ ثابت ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ شدید انتشار کے عالم میں وہاں ٹہلتا رہا، پھر وہاں سے ہٹ کر ٹیلی فون کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کسی کا نمبر ڈائل کیے، اور پھر ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے چند لمحات کے بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ کیتھرو! بادشاہ خان ریسیور میں دھاڑا۔ کیتھرو بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے جواب ملا۔ فریٹی ماری گئی، ڈینس بھی ہلاک ہو گیا، اور شیران ان کے شکنجے سے نکل گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ فریٹی پر مکمل بھروسہ نہ کرو، لیکن تمہیں اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ کیا فرما رہے ہیں بادشاہ خان؟ کیتھرو کی سہمی ہوئی آواز ابھری۔ بکواس مت کرو، جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا وہی مطلب ہے۔ میں فضول باتوں سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ
کیا کرنا ہے؟ شیران ایک بار پھر نکل گیا ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فریٹینیوس نے ہمارے بارے میں کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے بادشاہ خان؟ میں حاضر ہوں، کیتھرو نے کہا۔ ڈوب مر جاؤ، کسی گندی سی غلیظ نالی میں ڈوب مرو، بس اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں تم سے؟ بادشاہ خان نے کہا اور ریسیور کریڈٹ پر پٹخ دیا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ذہنی طور پر وہ اس قدر پریشان نظر آ رہا تھا کہ ناقابل بیان تھا۔ اس وقت قرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں رہنے کے بعد اس نے دوبارہ ٹیلی فون پر کچھ نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بادشاہ خان بول رہا ہے، بریٹو موجود ہے؟ جی ہاں جناب، ابھی بھی باہر گئے ہیں، بلاؤ انہیں، دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ ہاں بلاؤ، فوراً بلاؤ، بادشاہ خان نے کہا۔ چند ساعت کے بعد بریٹو ٹیلی فون پر پہنچ گیا۔ بریٹو، کیا کر رہے ہو تم؟ روانگی کا کیا پروگرام ہے؟ بس بادشاہ خان، ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ روانہ ہو جائے گی، ہم سب تیار ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔ ویری گڈ ویری گڈ، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ہرگز نہیں، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ ویسے کریمر اپنے مشن پر روانہ ہو چکا؟ ہاں، انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی، لیکن میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ بڑی ہوشیاری سے یہاں سے نکل جاؤ۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے حالات شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ اوکے بادشاہ خان، میں بالکل ہوشیار رہوں گا، فکر مت کرو، بریٹو نے جواب دیا اور بادشاہ خان نے فون بند کر دیا۔ وہ شدید ہیجان کا شکار نظر آ رہا تھا۔ شاید اس سے پہلے اس نے کبھی اتنا ہیجان نہ محسوس کیا ہو۔ پھر وہ کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات آنے لگے۔ شیران کے سلسلے میں اب تک اس نے جتنی کوششیں ہوئی تھیں سب ناکام رہی تھی، اور پھر فریٹی کی موت کی اطلاع بھی بڑی پریشان کن تھی۔ وہ ایک شاندار عورت تھی جس پر کیتھرو کو اور خود بادشاہ خان کو بہت اعتماد تھا، لیکن پال نے اس کی موت کی اطلاع دی تھی۔ یہ اطلاع بادشاہ خان کے لیے شدید ہیجان خیز ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ شدید ذہنی طور پر دیوالیہ ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر اچانک کھڑا ہو گیا۔ ٹیلی فونی کی شامت تیسری بار آئی تھی اور اس نے بریٹو ہی کو رنگ کیا تھا۔ یہاں سے معلوم ہو کہ مسٹر بریٹو جا چکے ہیں۔ تب وہ ایئرپورٹ سے فون پر ہانگ کانگ جانے والی فلائٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، اور پھر شاید اسے نعمان خان کی روانگی کا اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ اس بار اپنی جگہ سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ باتھ روم میں ٹھنڈے پانی کی پھواروں کے نیچے بیٹھا نہاتا رہا، اور پھر جب وہاں سے نکلا تو پرسکون تھا۔ اس سکون کی وجہ شاید کوئی خاص خیال تھا، اور اس کا اندازہ بھی چند لمحات کے بعد ہو گیا، کیونکہ وہ عمارت کے اس مخصوص تہہ خانے کی طرف چل پڑا جہاں وہ خاص اوقات میں ہی جاتا تھا۔ وہ وہاں نصب شدہ مشینوں پر دور دور سے رابطہ قائم کرتا تھا۔ اس بار بھی اس نے ایسی ہی ٹرانسمیٹر مشین پر کسی سے رابطہ کیا تھا، اور کافی دیر کی کوشش کے بعد اسے یہ لائن مل سکی۔ چند لمحات کے بعد دوسری طرف سے ایک نامانوسی زبان میں کچھ کہا گیا، اور بادشاہ خان انگریزی میں بولا۔ بادشاہ خان بول رہا ہے، اوور۔ ہیلو بادشاہ خان، خیریت؟ کیا بات ہے؟ اوور۔ نمبر 18 کے بارے میں کیا معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ اوور۔ نمبر 18 بینکاک میں ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں تم کیوں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے گریڈ 4 کی ایک میٹنگ میں ایک درخواست کی تھی۔ گریڈ 4 نے ایک آپریشن کے وقت مجھے روکا تھا اور کہا تھا کہ اس آپریشن کو اس انداز میں نہ کیا جائے، اس کے بدلے کچھ اور پروگرام ترتیب دیا جا سکتا تھا، اور پھر مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو مجھے ہر طرح کی امداد پیش کی جائے گی۔ میں اس وقت بینکاک میں ہوں اور مجھے نمبر 18 کی مدد درکار ہے۔ اپنا کوڈ بتاؤ، دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ 038 بادشاہ خان نے جواب دیا۔ اوکے، کچھ دیر انتظار کرو، میں اس معاملے پر معلومات حاصل کیے دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے جواب ملا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن مجھے جواب فوری درکار ہے۔ اوکے، بس چند منٹ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور بادشاہ خان انتظار کرنے لگا۔ پھر تقریباً 5 منٹ کے بعد ایک بدلی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو بادشاہ خان، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہو جناب، لیکن صورتحال بہت بگڑ گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ تھوڑی سی تفصیل بتاؤ۔ میں نے اپنے علاقے میں ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، کیونکہ میرا ایک خاندانی دشمن میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ مجھے عین وقت پر اس پروگرام کی تکمیل سے روکا گیا اور کہا گیا کہ اس سلسلے میں خود کوئی قدم نہ اٹھاؤں، مجھے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے امداد فراہم کی جائے گی۔ اس کے بعد سے اب تک میں نے خود کو پرسکون رکھا اور اس سلسلے میں دلچسپی نہیں دی، لیکن اب صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ شخص یعنی میرا دشمن جو شیران کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، یہاں بینکاک میں موجود ہے اور میرے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ مجھے شدید خطرے کا سامنا ہے، چنانچہ میں نے حالات اس قدر بگڑے ہوئے محسوس کیے ہیں کہ مجبوراً مجھے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ بینکاک میں 18 نمبر کو میرے بارے میں اطلاعات فراہم کی جائیں اور میری اس سے ملاقات کا بندوبست کیا جائے، بادشاہ خان نے کہا۔ ٹھیک ہے بادشاہ خان، تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کرنے میں ہمیں کوئی آر نہیں۔ نمبر 18 سے مل لو،
نمبر 18 کو بھی تمہارے بارے میں اطلاعات فراہم کی جا رہی ہیں۔ میں ویسے نمبر 18 کے بارے میں تفصیل جانتے ہو؟ زیادہ نہیں، بس مجھے ایک نام معلوم ہے۔ ہاں، کیا نام ہے وہ؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ شاید ایڈنا ڈمپل، بادشاہ خان نے جواب دیا۔ ویری گڈ ویری گڈ، تمہاری معلومات بالکل درست ہیں۔ غالباً تمہیں اس بارے میں بتایا گیا تھا۔ ایڈنا ڈمپل ایک جوان العمر عورت ہے، تم اسے لڑکی یا دوشیزہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ پیرنٹ اسکوائر پر کوٹھی نمبر 28 میں تمہارا انتظار کرے گی۔ تم چاہو تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ بہت بہتر، براہ کرم اسے میرے بارے میں تفصیل سے بتا دیا جائے۔ اس بات کی فکر مت کرو بادشاہ خان، یہ ہمارا کام ہے۔ تم اس سے مل کر اسے تمام پریشانیاں بتا سکتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ بہت بہت شکریہ، میں اس بات کو خواہش مند ہوں کہ مجھے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے بھرپور امداد فراہم کی جائے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے آواز آئی تو بادشاہ خان نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اب وہ کافی حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پیرنٹ اسکوائر کی کوٹھی نمبر 28 شاندار عمارت تھی۔ بادشاہ خان کی قیمتی کار، جس کی شیشے تاریک تھے، عمارت کے سامنے آ کر رکی اور دوسرے لمحے آہنی پھاٹک خود بخود کھل گیا اور ایک مشینی آواز سنائی دی۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، براہ کرم اندر تشریف لے آئیے۔ بادشاہ خان نے کار کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر داخل کر دی اور چوڑی سڑک سے گزرتا ہوا عمارت کے صدر دروازے تک پہنچ گیا۔ عقب نما آئینے میں اس نے آہنی پھاٹک کو پہلے کی مانند بند ہوتے ہوئے دیکھا۔ بہر تو چونکہ خود بھی معمولی شخصیت کا انسان نہیں تھا، اس لیے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ پورچ میں کار روک کر نیچے اتر آیا۔ قرب و جوار میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بادشاہ خان کو اس سے تشویش نہ ہوئی۔ کار کا دروازہ لاک کر کے وہ صدر دروازے کی جانب بڑھا اور ایک بار پھر اسے وہی آواز سنائی دی۔ تردد نہ فرمائیے، سیدھے چلے آئیے، راہداری کے آخر میں جو دروازہ ہے وہ آپ کو منتظر ہے۔ بادشاہ خان صدر دروازے سے گزرتا ہوا راہداری میں پہنچ گیا، جس میں موٹا قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ اطراف میں صاف ستھری دیواریں تھیں جو گہرے سرمئی اور سفید پتھر سے بنی ہوئی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو خودکار ہی تھا۔ جو ہی بادشاہ خان کا سایہ اس پر پڑا، دروازہ کھل گیا اور بادشاہ خان اس حسین آراستہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا جسے دنیا کا حسین ترین ڈرائنگ روم کہا جا سکتا تھا۔ نیم دائرے کی شکل میں بہت بڑی شیشے کی میز تھی جس پر گلدان سجے ہوئے تھے۔ بادشاہ خان اندر داخل ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ اس کی شخصیت سے ہم آہنگ نہیں تھا۔ اپنے علاقے میں وہ زلزلے کے نام سے مشہور تھا اور اس کا سایہ بھی جہاں پڑتا وہاں اس کے استقبال کے لیے ہزارہ افراد موجود ہوتے تھے۔ وہ بہت غصہ ور تھا اور اپنی مرضی کے بغیر کسی چڑیا کو کبھی پرواز کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن پہاڑوں کا یہ خونخوار ہاتھی مصلحتوں کا غلام بن چکا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر یورپ کی مذموم فضا میں پہنچ چکا تھا، جہاں مصلحت پسندی اور مکاری رچی ہوئی تھی، اور یہ ساری چیزیں اس نے اپنا لی تھیں۔ اپنے قبائل میں پہنچتا تو اس کی فطرت میں وہی وحشت ابھر آتی جو پتھروں کی دین تھی، لیکن وہاں سے جب باہر نکلتا تو وہ ان لوگوں کی چالاکی اپنا لیتا جن سے اس کا واسطہ تھا۔ اس کی زندگی کا کوئی خاص مشن نہیں تھا، بس فطری طور پر وہ دولت پسند انسان تھا اور اپنے ارد گرد دولت کے انبار دیکھنا پسند کرتا تھا۔ گو جو اقدار تھے وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئے تھے اور وہ اپنے روایتوں اور رسموں کو جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ پہاڑ سونا نہیں اگلتے۔ سونے کے لیے باہر کی دنیا میں جانا ضروری ہے، اور باہر کی دنیا میں رہ کر وہیں کے لوگوں کے مطابق عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ مصلحتوں کے تحت خود کو ڈھال لینے کا عادی بن چکا تھا، حالانکہ اس وقت بھی اس کی شخصیت اس عمر میں ہونے کے باوجود اتنی عظیم اور دل پذیر تھی کہ دیکھنے والا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا اثر لازمی طور پر پڑتا تھا۔ لیکن تقدیر کچھ دنوں سے یاور نہیں تھی۔ طویل عرصہ گزر چکا تھا، اس کا بھائی فیروز خان اسے بہت پیارا تھا۔ فیروز خان کی موت کا ذمہ دار وہ شیران کے باپ کو کہلاتا تھا، اور بادشاہ خان کو یقین تھا کہ وہی فیروز خان کا قاتل تھا، چنانچہ اس کی موت کا بدلہ اب شیرانی سے لیا جا سکتا تھا۔ بادشاہ خان کو شیران کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل تھیں، لیکن بس وہ اس حد تک تھی کہ وہ تراب زان کا لفنگا ہے، ایک ایسا نوجوان جو عام طور پر وارث نہ ہونے کی وجہ سے بگڑا ہوا قرار پاتا ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ شیران کو بآسانی نوالا بنا لے گا، اور اس کے لیے اس نے پہاڑوں کی اس رسم کو زندہ رکھنا مناسب سمجھا تھا، ورنہ اگر خاموشی سے چاہتا تو کسی بھی جگہ شیران کو طاق کر نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن بادشاہ خان اس کے اس عمر تک پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا جو انتقام کی عمر ہوتی ہے، اور جب اس نے فیروز خان کے بیٹوں کو یہ سعادت دلانا چاہی کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے تو پوری بساط الٹ گئی۔ شیران ایک ایسی شاہ نکلا جو بادشاہ خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ کیا، اس نے بادشاہ خان کی ناک کاٹ کر زمین پر پھینک دی تھی۔
مگر بادشاہ خان کہنے کو کچھ بھی کہہ لیتا، لیکن در حقیقت پہاڑوں میں یہ آواز آج تک گونج رہی تھی کہ بادشاہ خان اپنے دشمن سے انتقام نہ لے سکا، بلکہ دشمن نے بادشاہ خان کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا۔ فیروز خان کی چاروں بیٹوں کو اس طرح بے عزت کیا گیا کہ بادشاہ خان اب ان پہاڑوں میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن اس کے نتیجے میں بادشاہ خان نے جو کچھ کیا وہ ایک احمقانہ سی کوشش ہی قرار دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس میں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور پھر جب وہ پہاڑوں میں خوفناک خونریزی کا پروگرام بنا رہا تھا اور تراب جان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، تو اس کی مصلحت پسندی آڑے آئی۔ وہ لوگ جو بادشاہ خان سے ایک خاص کام لینا چاہتے تھے، جس کے عوض انہوں نے بادشاہ خان کا منہ موتیوں سے بھر دیا تھا، بادشاہ خان کو اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ پہاڑوں میں خونریزی کرے، کیونکہ اس خونریزی کے نتیجے میں اس ملک کی حکومت اس پر متوجہ ہو جاتی اور وہ لوگ جو یہاں سازش کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اپنی اس کوشش میں ناکام رہتے۔ چنانچہ بادشاہ خان کو سمجھایا بجھایا گیا اور اس بات کی یقین دہانی کی گئی کہ جس سے بادشاہ خان خاموش ہو گیا، لیکن وہ اپنے سینے میں انتقام کی آگ دبائے رہا تھا۔ ساری بساط الٹ گئی تھی۔ نعمان خان اس کے بھائی بادشاہ خان سے شدید ناراض ہو کر روپوش ہو چکے تھے۔ وہ مشکل تمام بادشاہ خان کو ان کا پتہ چلا تھا اور اب اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا، ورنہ وہ ایسا نہ تھا کہ نعمان خان کو شیران کے خوف سے ہانگ کانگ بھیج دیتا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں شیران جیسا شیطان یہاں بھی شطرنج کی بساط پر حکمران ہوگا، اور پھر مالینوں کا نام بھی اس کے علم میں آ چکا تھا۔ مالینوں کی دہشت بھی ان لوگوں پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ 8 سربراہ اس کے نام سے پریشان تھے۔ اس کا ذمہ دار ہینری کو کہا جا سکتا تھا۔ وہ اس کی ایک احمقانہ حرکت تھی، ایک شرارت جو مالینوں کے ساتھ کی گئی۔ مالینوں جیسا سادہ دل دیہاتی نوجوان ان لوگوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا تھا؟ بس ان کی وحشت خیزی تھی انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ مالینوں ہی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں یا اس کی زندگی کو ایک تماشا بنا کر رکھ دیں، لیکن اس زندگی میں انہیں خود تماشا بنا دیا۔ وہ 8 کے 8 مالینوں کے فرار کے بعد سے پریشان تھے، خاص طور سے اس لیے کہ ہینڈرک نے انہیں وہ ساری تفصیل بتائی تھی۔ ہینڈرک نے انہیں بتا دیا تھا کہ مالینوں اتنا کچھ حاصل کر کے گیا ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ہمیں شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت سے مالینوں ان سب کے ذہنوں میں خلش بنا ہوا تھا اور وہ بار بار اس کے بارے میں سوچ چکے تھے کہ اگر وہ ان کے سامنے آ گیا تو یقینی طور پر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ خان کو دوہری مشکلات کا سامنا تھا۔ شیران بذات خود ہی کیا کم تھا کہ مارلینوں کا نام بھی اس سے منسلک ہو گیا تھا۔ اس دوہری مار نے بادشاہ خان کو اس حد تک نروس کر دیا تھا کہ وہ زندگی میں اس سے پہلے اتنا ہراساں نہ ہوا تھا۔ نتیجے میں اس نے ان لوگوں سے امداد طلب کرنا پڑی جنہوں نے اسے اس سے امداد کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت بھی بادشاہ خان نے ہی سوچا تھا کہ شیران سے اپنا بدلہ خود ہی لے گا۔ بھلا ان لوگوں کو شیران کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہیں اور یہ اس کے سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اسے اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ اور جب شیران کی بینکاک میں موجودگی کی اطلاع ملی اور اس کی چیرہ دستیوں کا بادشاہ خان نے تذکرہ سنا تو اس کے حواس جواب دے گئے اور نتیجے میں وہ یہاں موجود تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ ایڈونا ڈمپل کیا چیز ہے، وہ کس انداز میں اس کی مدد کر سکتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس سے امداد کا وعدہ کیا تھا وہ اس کے پابند تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے اقدام سے روکا تھا جو اس کے لیے ایک قومی حیثیت رکھتا تھا۔ کافی دیر تک بادشاہ خان انہی خیالات میں گم رہا۔ شیشے کی میز کی سطح پر اسے اپنی تصویر نظر آ رہی تھی، لیکن یہ تصویر اس کی آنکھوں میں دھندلاتی جا رہی تھی کہ دفعتاً اندرونی کمرے کا پردہ ہلا اور ایک دراز قامت عورت اندر داخل ہوئی۔ اسے عورت کہنا مناسب نہیں تھا، عجیب پراسرار چہرے کی مالک تھی، اتنی حسین کہ دیکھے نہ دیکھی جائے، اتنی حسین کہ اس پر سے نگاہ نہ ہٹے۔ بادشاہ خان جیسا بوڑھا آدمی کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی ہونٹوں کی مسکراہٹ اتنی دل آویز تھی کہ بادشاہ خان اس مسکراہٹ کے سحر کو اپنے ذہن میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ عورت کی نگاہوں میں تحسین کے جذبات نظر آنے لگے تھے۔ اس کی مسکراہٹ کچھ اور کشادہ ہو گئی اور اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بادشاہ خان سے کہا، مجھے شاندار شخصیتوں سے مل کر بے پناہ مسرت ہوتی ہے بادشاہ خان، اور پھر میں قبائلیوں کی تو بہت سی کہانیاں سن چکی ہوں۔ شکریہ ایڈینا ڈمپل، اسے مخاطب ہونا بادشاہ خان نے پوچھا۔ ہاں تمہاری دوست ایڈنا ڈمپل، براہ کرم بیٹھ جاؤ، ایڈنا ڈمپل نے کہا اور بادشاہ خان اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ ایڈنا ڈمپل میز کے اطراف میں گھوم کر میز کے عین درمیان بادشاہ خان کے سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ بادشاہ خان بھی اس کی شخصیت سے اچھا خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔
بادشاہ خان، تنظیم کی طرف سے مجھے آپ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتائی گئی ہیں، لیکن جتنی معلومات مجھے حاصل ہیں ان کے تحت یہ بات میرے علم میں ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک اہم شخصیت کے حامل ہیں، اور آپ ہمارے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کا ایک اہم مقصد ہے۔ چنانچہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے ذہن کی حفاظت کریں اور آپ کو کسی بھی طرح بھی تردد کا شکار نہ ہونے دیں۔ اور پھر مجھے یہ بھی مسرت ہے کہ میں کسی ذاتی مسئلے میں آپ کی خدمت کے لیے آمادہ کی گئی ہوں۔ براہ کرم پہلے یہ فرمائیے کہ کیا پینا پسند کریں گے؟ شکریہ ایڈنا، میں ان تکلفات سے مبرہ ہوں، میں صرف کام کی گفتگو پر آنا چاہتا ہوں۔ بہت مسرت کی بات ہے، وہ لوگ جو فضول باتوں میں پرہیز کرتے ہیں اور صرف کام سے دلچسپی لیتے ہیں کامران کہلاتے ہیں، ایڈنا ڈمپل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو میرے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ یہی کہ بادشاہ خان، جو ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور قبائلی ہیں، مجھ سے اپنے سلسلے میں کچھ امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ بادشاہ خان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ مجھے کس قسم کی امداد درکار ہے۔ مجھے صرف اتنا کہا گیا کہ بادشاہ خان کا ذاتی مسئلہ ہے، تفصیلات میں آپ ہی سے پوچھ لوں۔ اور ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ اتنے مختصر وقت میں اتنا کچھ کہا نہیں جا سکتا، بہرطور میں تفصیل بتانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ خان گہری سانس لے کر بولا اور پھر کہنے لگا، قبائلیوں کے بارے میں اگر آپ کی معلومات محدود نہیں ہیں تو شاید آپ کو علم ہو کہ ہم لوگ پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور خود بھی پہاڑی رسموں کے قائل ہو جاتے ہیں، اور یہ رسمیں صدیوں سے ہماری روایت چلی آ رہی ہیں۔ مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان آپس کی دشمنی چل جائے تو پھر یہ دشمنی پشت ہا پشت قائم رہتی ہے اور ہماری نسلیں انتقام کی پیاسی رہتی ہیں۔ ہم لوگ مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ تم انتقام ضرور لینا، باقی دنیا میں کوئی کام کر سکو یا نہ کر سکو، اور پہاڑوں کی یہ روایتیں ہمیشہ قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گی۔ ہر چند کے پہاڑوں میں رہنے والے ان روایتوں سے نالا ہے اور ان میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، لیکن جو چیز ان کی رگوں میں بسی ہے وہ بھلا اتنی جلدی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ میری بھی ایک خاندان سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اسی خاندان کا ایک نوجوان جو بظاہر ایک لفنگا کہلاتا تھا اور جس کا نام شیران ہے، ہماری توجہ کا مرکز تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میڈم ایڈنا ڈمپل کے میں نے اس نوجوان کی شخصیت کا اندازہ لگانے میں غلطی کی تھی۔ بہرطور ہم نے اسے انتقام لینے کی کوشش کی، لیکن ہمیں مزید خسارے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ وہ شیطان صفت آدمی ہی بے حد مکار اور پھرتیلا تھا۔ قبائلیوں کی عام سرشت کے خلاف اس کی فطرت میں شیطانیت اس قدر رچی بسی ہوئی تھی کہ ہم اس کی فطرت کو نہ پہچان سکے۔ اس سے مجھے زبردست ذہنی چوٹ دی اور میرے خاندان کی 4 لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کے نتیجے میں میرے خاندان کو تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ میری بھابا جی نے خودکشی کر لی اور میرے بھتیجے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ میں انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ مس ایڈنا ڈمپل، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شخص کے قبیلے ہی کو تباہ و برباد کر ڈالوں۔ ممکن تھا مجھے نہ روکا جاتا تو شاید اب تک اس قبیلے کے کھنڈرات بھی ہوا میں اڑ چکے ہوتے، لیکن تنظیم کے مفاد میں خاموش ہو گیا۔ مختصراً میں یہ کہوں کہ میڈم، میں انتقام کی آگ اپنے سینے میں دبائے انتظار میں تھا کہ دفتر مجھے پتہ چلا کہ وہ بینکاک میں ہے اور منشیات کی تجارت کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایڈنا ڈمپل حیرت سے بولی۔ ہاں، وہ کس طرح یہاں پہنچا میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں نے اسے ایک نام سے منسلک سنا ہے۔ کیا نام ہے وہ؟ ایڈنا ڈمپل نے پوچھا۔ مارلینو۔ کیا؟ ایڈنا ڈمپل ایک بار پھر اچھل پڑی۔ ہاں، مارلینو۔ کیوں، کیا آپ اس نام سے واقف ہیں میڈم؟ بادشاہ خان نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، یہ کیا اس مارلینو کا تعلق کسی طرح کانگھو سے ہے؟ ایڈنا ڈمپل نے سوال کیا اور بادشاہ خان چونک پڑا۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے، کانگھو اور اس کے نواح میں مارلینو کا نام سنا جاتا ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ مگر شیران کا اس شخص کیسے تعلق ہو گیا؟ یہ میں خود نہیں جانتا، مجھے علم نہیں کہ وہ پہاڑوں سے کیسے نکلا اور کس طرح وہ مارلینو تک پہنچا۔ بہر صورت 2 شیطان جمع ہو گئے ہیں۔ مارلینو بھی کم شخصیت کا حامل نہیں۔ ویسے ایڈنا، مارلینو کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ ایڈنا ڈمپل نے ایک گہری سانس لی اور کسی قدر متفکر انداز میں بولی، یہی کہ مارلینو کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اور تنظیم پچھلے دنوں اس سے خاصی متاثر رہی ہے۔ نہ صرف متاثر بلکہ وہ در پردہ یہ کارروائیاں ہوتی رہی کہ مارلینو بھی ہم میں شامل ہو جائے اور ہمارے لیے کام کرے۔ گویا وہ تنظیم کی نگاہوں میں قابل غور ہے۔ صرف قابل غور نہیں بلکہ انتہائی قابل غور۔ شاید آپ یہ بات نہیں جانتے، بادشاہ خان کے کانگھو اور اس کے نواح میں مارلینو کی حکومت ہے، اور وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہے کہ وہاں ہمارا اپنا داخلہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ کوئی اجنبی اس علاقے میں داخل ہوتا ہے
تو اس کی تمام تر تفصیلات مارلینو کو مہیا ہو جاتی ہیں، اور اس نے ایسے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ اگر ایک پوری فوج بھی کانگ ہو پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو اسے بآسانی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بڑے اقدامات نہ کرے۔ کیا واقعی؟ بادشاہ خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یقیناً، ظاہر ہے تم ہماری معلومات کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ تنظیم کی معلومات شک سے مبرہ ہوتی ہیں، مگر یہ شخص، اس کا مقصد… او ہینڈرک گدھے، تو نے ہمارے لیے ایک بلا پال لی۔ کیا تم مارلینو کے ماضی سے واقف ہو؟ ایڈنا ڈمپل نے پوچھا۔ ہاں، بھلا وہ کیسے؟ بس ایک الگ کہانی ہے۔ یوں سمجھو کہ مارلینو ایک دیہاتی نوجوان تھا، ہم لوگوں میں آ پھنسا اور ہم نے عذر تفنن اسے اپنا تختہ مشق بنا ڈالا۔ ہمارے ایک بہت ہی اہم ساتھی مسٹر ہینڈرک، جنہیں آپ یقینی طور پر جانتی ہیں، انہوں نے اپنے سائنسی تجربات کا شکار بنایا اور اس کے کٹے ہوئے اعضاء کو اس طرح بنا دیا کہ وہ ہزاروں ہاتھ پاؤں والے انسانوں پر بھاری ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی سائنسی صلاحیتوں کو بھی اس قدر بڑھا دیا کہ وہ اپنے طور پر بھی بہت کچھ کر سکے، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تعجب میرا خیال ہے کہ یہ معلومات تنظیم کے علم میں بھی نہیں تھی۔ یہ تنظیم کی معلومات میں ایک نیا اضافہ ہے۔ بہرطور ہم سرے دست اس تذکرے کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، تو آپ بتا رہے تھے کہ بادشاہ خان کے شیران کا نام مارلینو کے نام سے منسلک سمجھا گیا ہے۔ ہاں، بظاہر یہ نام صرف منشیات کی سمگلنگ تک محدود ہے، اور اس کی کچھ اور کارروائیاں علم میں آئی ہیں، لیکن اس شخص نے جس طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں کو ختم کر کے، بلکہ ایک خطرناک آدمی گریتھا گاؤچی کو ہلاک کر کے منشیات کے اڈوں پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہے، وہ قابل تحسین بھی ہے اور تشویش کا باعث بھی۔ بہرطور بات یہیں تک محدود رہتی تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن میرے بھتیجے یعنی فیروز خان کے بیٹے نعمان خان یہاں آ چکے تھے، اور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ انہیں اپنے کاروبار میں شریک کر لوں۔ آپ میرے کاروبار کے بارے میں جانتی ہوں گی میڈم ایڈنا ڈمپل۔ میں بینکاک کو اس کی گرد و نواح کی مارکیٹ پر قابض ہوں، اور یہاں ہم کسی اور کو قدم نہیں جمانے دیتے، لیکن منشیات ہماری لائن نہیں، اور نہ ہی ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ ہم دوسرے الیکٹرک گوڈز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بہرطور شیران اس طرح متوجہ نہیں ہوا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی پروگرام کے تحت یہاں پہنچا ہے، اور مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ ممکن ہے وہ ہماری بو سونگتا ہوا یہاں تک آیا ہو۔ ان حالات میں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم اسے ہلاک کر دیں یا پھر بینکاک چھوڑ دیں۔ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں بادشاہ خان؟ ہاں میڈم ڈمپل، یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں صرف ایک پہاڑی وحشی نہیں ہوں، بلکہ سوچ سمجھ بھی رکھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ شیران کیا چیز ہے۔ میں نے مجبور ہو کر آپ سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس سے قبل میں نے شیران کے خلاف بہت کچھ کر چکا ہوں، لیکن اس میں ناکام رہا ہوں۔ اس سے میری ہر تجویز کو ناکام بنا دیا ہے۔ وہ کمال ہے، آپ نے میرے دل میں بڑا اشتیاق پیدا کر دیا اس شخص کے لیے۔ برائے کرم ذرا سی تفصیلات اور بتائیے۔ پوچھیے، آپ مجھ سے جو سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا، بادشاہ خان نے کہا۔ میرا مطلب آپ اس کے خلاف کیا کچھ کارروائیاں کر چکے ہیں؟ میں نے اسے ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ میرے جال میں نہیں پھنسا۔ کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ آپ کی یا آپ کے بھتیجوں کی یا موجودگی سے واقف ہے؟ یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، بادشاہ خان نے جواب دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا کہ منشیات کے اڈوں پر شیران کا کنٹرول ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اسے ہلاک کرنے کی بہت سی کوشش کر چکا ہوں، اور یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی یہاں موجود ہوں۔ میں نے یہ کوششیں کی تھیں۔ کہ آپ اس کی کوئی تصویر مجھے فراہم کر سکتے ہیں؟ میڈم ڈمپل نے پوچھا۔ ہاں یقیناً۔ بادشاہ خان نے تصویر نکال کر ایڈنا ڈمپل کے سامنے ڈال دی، اور ایڈنا ڈمپل نے تصویر اٹھا لی۔ اس نے شیران کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے تھے۔ صرف ایک لمحے کے لیے، دوسرے لمحے وہ پرسکون ہو گئی۔ اس نے تصویر نیچے رکھ دی اور بھاری لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اب آپ اس مسئلے کو ذہن سے نکال دیجئے۔ میں اپنے طور پر کام شروع کیے دیتی ہوں، اور آپ مطمئن رہیں کہ اب شیران آپ کے لیے درد سر نہیں بنے گا۔ میڈم، میں اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کرتے رہنا چاہتا ہوں، بادشاہ خان نے کہا۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں ذرا اسے قریب سے دیکھ لوں۔ کیا یہ شخص منشیات کے ٹھکانوں پر نظر آتا ہے؟ میں نے خود کبھی جا کر نہیں دیکھا، کیونکہ میں محسوس کرتا تھا کہ اگر میں اس کے سامنے آ گیا تو پھر یہ کہانی ایک نیا رخ اختیار کر لے گی۔ ٹھیک ہے، گویا آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، اکثر وہ نظر آتا ہے۔ میرے ایک ساتھی نے اس کی تصاویر حاصل کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بادشاہ خانہ، بالکل مطمئن رہے، میں آپ کو ہفتہ وار رپورٹ دیتی رہوں گی۔ بہت زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس بات سے آپ بے فکر رہیں کہ یہ آپ تک یا آپ کے بھتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ ایڈنا ڈمپل کا وعدہ ہے۔
افسوس میں الفاظ ایک عورت کی زبانی سن رہا ہوں، لیکن بعض اوقات تقدیر ایسے ہی تماشے دکھاتی ہے۔ بادشاہ خان جو کچھ ہے شاید تم اس پر یقین نہ کرو میڈم ایڈنا ڈمپل، لیکن میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ بعض اوقات حالات ہمارے بس میں نہیں رہتے اور ہمیں ان کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ آپ کیوں تردد کرتے ہیں بادشاہ خان؟ آپ یہ کیوں نہیں تصور کرتے کہ تنظیم آپ کی اپنی ہے اور آپ تنظیم کے رکن ہیں؟ اگر تنظیم کا کوئی بھی فرد کسی کام کو انجام دے تو یہ پوری تنظیم کا کام ہوتا ہے، کسی ایک فرد کا نہیں، اور آپ تنظیم کے لوگوں کے خاص لوگوں میں سے اس لیے اگر آپ کا کام میں انجام دے لوں یا میرا کام تنظیم کا کوئی اور رکن انجام دے لے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے اس ایک شخص کو ہلاک کرنے میں بھی آپ بھی کامیاب ہو سکتے تھے۔ اگر وہ آپ کا شناسہ نہ ہوتا، آپ نے اس لیے تو پرہیز برتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے آپ اس کے سامنے آنا بھی نہیں چاہتے، جبکہ تنظیم اس کے لیے اجنبی ہوگی۔ ہمارے کارکنوں کے بارے میں وہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس کے دشمن ہوں گے۔ ان حالات میں ہم اس پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیں میڈم، میں آپ کے ان الفاظ سے متفق نہیں۔ لفظ بآسانی جو آپ نے استعمال کیا ہے میرا خیال ہے ٹھیک نہیں۔ اگر آپ اس لائن پر سوچیں گی تو معاف کیجیے گا، آپ کے لیے کامیابی مشکل ہو جائے گی۔ ایڈنا ڈمپل پر اعتبار کریں بادشاہ خان، میرے الفاظ پر نہ جائیں۔ شیران اب آپ کے لیے درد سر نہیں بنے گا، ایڈنا ڈمپل نے کہا۔ تب پھر میں اجازت چاہتا ہوں، اس اعتماد کے ساتھ کہ اب شیران کا مسئلہ آپ کا نہیں تنظیم کا مسئلہ ہے۔ ایڈنا خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے بادشاہ خان سے رکنے کے لیے نہیں کہا، وہ اسے صدر دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی اور صدر دروازے سے نکلتے اس نے بڑے پرتپاک انداز میں بادشاہ خان سے ہاتھ ملایا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں بادشاہ خان کے کہ آپ یہاں سے سکون سے واپس جا رہے ہیں؟ یقیناً، اس لیے کہ تنظیم پر مجھے اعتماد ہے اور میں تنظیم کے لیے اپنے آپ کو بھی اسی طرح آمادہ پاتا ہوں۔ میں تنظیم کے لیے جو کچھ کرتا ہوں اس سے میری کارکردگی میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ مجھے تنظیم پر مکمل اعتماد ہے۔ بہت بہت شکریہ، ایڈنا ڈمپل نے کہا اور بادشاہ خان اپنی کار میں آ بیٹھا۔ وہ اس تمام گفتگو پر غور کر رہا تھا۔ ایڈنا ڈمپل کی شخصیت اس کی نگاہ کے سامنے تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ نہ ہوتا، اس قدر حالات خراب نہ ہوتے کہ ایک عورت کو اس کی امداد پر آمادہ کیا جاتا۔ یہ بات اس کے لیے سخت حد تک کا باعث تھی، لیکن یہ بات وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، اور دل ہی دل میں یہ خلش لیے وہ اپنے رہائش گاہ پر لوٹ آیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔